بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 51 کے الفاظ کے معانی بیان ہو چکے تھے، اس کے سادہ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو کافر ہو گئے، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، جب انہوں نے قرآن کو سنا تو نزدیک تھا کہ تجھے اپنی آنکھوں سے نقصان پہنچاتے، اپنی نظروں سے آپ کو نقصان پہنچا دیتے، اور اس قرآن کو جب سنا تو کہتے ہیں کہ یقیناً یہ شخص دیوانہ ہے، یقیناً یہ شخص مجنون ہے۔ آیت نمبر 52 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ عام طور پر واو کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا کہ بعض اوقات واو حال یا حالت بتانے کے معنوں میں آتا ہے، اور یہاں پر بھی واو حال بتا رہا ہے۔ یعنی اوپر والی آیت میں جو فرمایا کہ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو اپنی نظروں سے گویا آپ کو نقصان پہنچانے کے قریب ہوتے ہیں، آپ کو غیظ و غضب کے ساتھ اور غصے کے ساتھ اور بغض کے ساتھ، اس بغض میں بھری ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ یہ کہ بجائے اس قرآن کو ماننے کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن بتانے والا شخص یہ دیوانہ ہے اور پاگل ہے۔ یعنی جبکہ اصل حالت یہ ہے ما ہوا ما یعنی نہیں ہے، ہوا یعنی یہ قرآن، الا سوائے، ذکر یاد دہانی یعنی ایسی چیز کہ جو انسان کو کچھ یاد دلا دے، ذکر یعنی یاد دہانی، للعالمین عالمین کے لیے، عالمین کے لیے یاد دہانی ہے، یعنی اس جہان میں، اس کائنات میں جتنے بھی باشعور لوگ رہتے ہیں، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، ان سب کی نجات کے لیے جو راستہ ہے، اس راستے کی یاد دہانی اور اس راستے کو دکھانے والا یہ قرآن ہے۔ آیت نمبر 52 کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، جبکہ یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے عالمین کے لیے، یعنی تمام جن و انس کے لیے ایک یاد دہانی کے، یعنی اس قرآن کا مقصد ان کو یاد دلانا ہے، وہ بھولا ہوا راستہ اور وہ بھولا ہوا مقصد کہ جس کے تحت انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آیت نمبر 51 کے اندر نظروں سے ہلاک کر دینا، نظروں سے نقصان پہنچانا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی اس آیت سے تو وہی لیا جا سکتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نظر لگنا کہتے ہیں، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کو اس طرح سے دیکھے کہ اسے نظر لگ جائے، لیکن یہ معنی اگرچہ روایات میں اس کی طرف بھی، روایات اہل بیت اطہار میں نظر لگنے کی طرف اشارہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی محکم دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کا انکار کیا جا سکے، لیکن اس آیت میں یہ معنی لینا، نظر لگنے کا معنی لینا مناسب نہیں، اس لیے کہ
جیسا کہ روایات میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ نظر اس شخص کی لگتی ہے کہ جو محبت سے اور رشک سے اور پیار سے دیکھ رہا ہو، نہ کہ جو نفرت سے دیکھے اس کی نظر لگتی ہے۔ اور زیادہ تر جو نظر لگنے کا بتایا گیا وہ پیار اور محبت اور رشک کے ساتھ دیکھنے سے نظر لگنے کا کہا گیا، جبکہ کفار جن نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا کرتے تھے، ایک تو قطعاً جیسے قرآن خود بھی بتاتا ہے کہ وہ محبت کی نظریں ہرگز نہیں تھیں، بلکہ بغض اور نفرت سے بھری ہوئی نظریں تھیں، گویا کہ اگر ان کے بس میں ہو تو اپنی نظروں سے ہی اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالے۔ اور نہ ہی یہ نظریں حسد کی نظریں تھیں کہ جن سے کفار اللہ کے نبی کو دیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ حسد انسان اس سے کرتا ہے کہ جس کے پاس جب کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ میرے پاس ہو، جبکہ حالت یہ تھی کہ حقیقت یہ تھی کہ کفار سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کو کچھ عطا ہوا ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، اس پر کوئی قرآن نازل نہیں ہوتا، یہ نبی نہیں ہے، لہٰذا وہ کوئی نعمت رسول اللہ کے پاس سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ان سے حسد کرتے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر تجھ پہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، اگر تو سچا ہے تو پھر تجھے دنیا کی نعمتیں زیادہ کیوں نہیں ملتی۔ لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ سرور کائنات فرماتے ہیں نعوذ باللہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ نزدیک ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے گرا دے اور قتل کر دے، زیادہ مناسب معنی نظر لگنے والا نہیں بلکہ زیادہ مناسب معنی یہ ہے کہ یہ اپنی اس طرح غصے سے اور غیظ و غضب کی نگاہوں سے اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں کہ جیسے نظروں سے ہی آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اور آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ ایک اور نقطہ اور میسج جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اس آیت نے کہا کہ جب یہ اس ذکر کو سنتے ہیں تو غصے والی نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں قیامت تک کے لیے گویا کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی یہ قرآن پڑھا جائے گا اور سنایا جائے گا تو وہ لوگ جو اس کے احکام کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کفر یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انکار، تو جو لوگ بھی اس کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس کے پیغام کو اپنے دلوں میں نہیں اتارنا چاہتے، چاہے وہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہوں اور چاہے ہمارے زمانے کے لوگ ہوں اور چاہے آنے والے زمانوں کے لوگ ہوں، جو بھی اس کا حکم نہیں ماننا چاہتے، اس قرآن کو سن کے وہ غضبناک بھی ہوں گے اور اس قرآن کا پیغام سنانے والے کو پاگل اور دیوانہ قسم کی تہمتوں سے بھی حتماً نوازیں گے اور متہم کریں گے۔ حالانکہ اگر عقل کو صحیح استعمال کرتے تو یہ قرآن، یہ ذکر انہیں دنیا میں بھی باعزت و باشرف بناتا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کی بارگاہ میں عزت و سرخروئی نصیب ہوتی۔ اور آخر میں یہ کہ آخری آیت میں خداوند عالم نے اعلان کیا گویا کہ یہ قرآن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تمام عالمین یعنی جتنے بھی جن و انس اس دنیا میں موجود ہیں، قرآن کا پیغام سب کے لیے عام ہے۔ قرآن ذکر للعالمین ہے اور قرآن لانے والی ہستی رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔